تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کو دیکھا تھا؟ تم نے اس کا دل چیرا تھا؟ دل چیر کر تم نے دیکھا تھا کہ وہ دل سے لایا اسلام کے نہیں لایا؟ تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ڈر کا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اسامہ پھر اس کلمے کا کیا؟ جو کل قیامت کے دن اگر وہ کلمہ پڑھ کے کہہ دے کہ میں نے کل قیامت کے دن کی کلمہ تو میں نے پڑھ لیا تھا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی جان کی اور خصوصاً مسلمان کی جان کی اس اہمیت کو بیان کیا، اور قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ تمہاری ذمہ داری ظاہر پر ہے، تمہاری ذمہ داری دل کے معاملات پر نہیں۔ کوئی آدمی ظاہر سے اچھا دکھ رہا ہے اس پر فتویٰ ظاہر کہی، یعنی کسی کے دل کے اندر ٹٹولنا کہ یار دکھتا تو اچھا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں کسی کو ہم جب جج کرتے ہیں تو اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کا ظاہر اچھا دکھتا ہے، ظاہر پر عمل کیجیے۔ تو شریعت اس آیت سے بیان کرتی ہے کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظاہر پر دیا جائے، یعنی ایک بندہ آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیتا ہے، ایک بندہ آ کر اپنا بیان دے دیتا ہے کہ بھائی میں یہ ہوں اور میں اس معاملہ سے میرا تعلق ہے۔ اب اس کے دل میں کچھ بھی چل رہا ہے، آپ اس کے دل کے مکلف نہیں ہیں، آپ فتویٰ دیں گے ظاہر پر۔ لیکن اس زمانے میں مذہب کے نام پر ایسے بلیک میلرز موجود ہیں کہ جو لوگوں کی نیتوں کو بھی ٹٹولتے ہیں، اور فتوے استغفر اللہ العظیم دے دیے جاتے ہیں آدمی کی سنے بغیر، آدمی سے بات کیے بغیر فتوے دے دیے جاتے ہیں۔ تو جب شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ایک بندہ جو پہلے سے مسلمان بھی نہ ہو، تمہیں معلوم بھی نہ ہو، اگر وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے تو پہلا تصور تمہارے ذہن میں مومن ہونے کا آنا چاہیے، تم اس پر ڈاؤٹ۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 5ویں سپارے کا 10واں رکوع ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اور جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو فتبینوا تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تمہیں سلام کہے یا اسلام کی بات کرے یا اسلام کا دعویٰ کرے یا صرف سلام کہہ دے تو اس کو نہ کہو لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی چند ان واقعات کے بعد جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد پر گئے، اور جب کسی کو مارنے لگے تو اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اس شخص نے سلام کر لیا۔ اس زمانے میں جب اسلام نے سلام کو عام کیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جملہ جو تھا ایک مومن میں اور کافر میں علامت تھا ایمان کی۔ سلام کہہ کر سامنے والا یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہاری طرح مسلمان ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو وہ بھی اپنے اسلام کا اظہار کرتا تھا۔ تو چند واقعات ایسے ہوئے کہ جہاد کے اندر جب دارالحرب میں جہاد کرنے لگے، دارالحرب میں جو مسلمان رہتے تھے سارا علاقہ کافروں کا ہے، ان میں سے اگر کوئی مسلمان مل گیا اور وہ مسلمان تھا اور اس نے اظہار کیا صحابہ کے سامنے، تو انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، اور اس لیے قتل کر دیا کہ ڈاؤٹ فل تھا کہ وہ آیا کہ اتنے بڑے علاقے میں سارے کافر ہیں، تو یہ ہو سکتا موت کے خوف سے اسلام قبول کر رہا ہو، یا موت کے خوف سے یہ بیان کر رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اس طریقے سے ایک روایت ملتی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہاد میں تھے، ایک شخص کو آپ نے پکڑا، تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک آدمی جو سمجھتا ہے کہ تلوار سر پر ہے اس کے اور شاید یہ ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر رہا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، دل میں بات چل رہی تھی، کسی نے حضور کو بتایا یا خود سے آ کے بتایا انہوں نے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضور نے منہ پھیر لیا۔
تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کو دیکھا تھا؟ تم نے اس کا دل چیرا تھا؟ وہ دل چیر کر تم نے دیکھا تھا کہ وہ دل سے لایا اسلام کے نہیں لایا؟ تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ڈر کا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اسامہ پھر اس کلمے کا کیا؟ جو کل قیامت کے دن اگر وہ کلمہ پڑھ کے کہہ دے کہ میں نے کل قیامت کے دن کی کلمہ تو میں نے پڑھ لیا تھا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی جان کی اور خصوصاً مسلمان کی جان کی اس اہمیت کو بیان کیا، اور قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ تمہاری ذمہ داری ظاہر پر ہے، تمہاری ذمہ داری دل کے معاملات پر نہیں۔ کوئی آدمی ظاہر سے اچھا دکھ رہا ہے اس پر فتویٰ ظاہر کہیے، یعنی کسی کے دل کے اندر ٹٹولنا کہ یار دکھتا تو اچھا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں کسی کو ہم جب جج کرتے ہیں تو اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کا ظاہر اچھا دکھتا ہے، ظاہر پر عمل کیجیے۔ تو شریعت اس آیت سے بیان کرتی ہے کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظاہر پر دیا جائے گا، یعنی ایک بندہ آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیتا ہے، ایک بندہ آ کر اپنا بیان دے دیتا ہے کہ بھائی میں یہ ہوں اور میں اس معاملہ سے میرا تعلق ہے۔ اب اس کے دل میں کچھ بھی چل رہا ہے، آپ اس کے دل کے مکلف نہیں ہیں، آپ فتویٰ دیں گے ظاہر پر۔ لیکن اس زمانے میں مذہب کے نام پر ایسے بلیک میلرز موجود ہیں کہ جو لوگوں کی نیتوں کو بھی ٹٹولتے ہیں، اور فتوے استغفر اللہ العظیم دے دیے جاتے ہیں آدمی کی سنے بغیر، آدمی سے بات کیے بغیر فتوے دے دیے جاتے ہیں۔ تو جب شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ایک بندہ جو پہلے سے مسلمان بھی نہ ہو، تمہیں معلوم بھی نہ ہو، اگر وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے تو پہلا تصور تمہارے ذہن میں مومن ہونے کا آنا چاہیے، تم اس پر ڈاؤٹ۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر ڈاؤٹ میں مار رہے ہیں اور مسلمان نکلا تو اس صورت میں ایک مسلمان کو مار دیا، اور اگر ڈاؤٹ کے اندر چھوڑ دیا تو چلو کافر بھی چھوٹا، تو دوسرا جو معاملہ ہے کسی کی جان لینا یہ سخت ترین ہے۔ تو اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے تو اس کے دعوے کو مان لیا جائے۔ پھر اللہ کہہ رہا تبتغون عرض الحیات الدنیا، اور تم چاہتے ہو دنیا کا سامان۔ یعنی کسی کے ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ اگر اس کو مار دیں گے تو پتہ نہیں مومن اور کافر ہونا اس کا ڈاؤٹ فل ہے، تو اس کو ماریں گے تو مال غنیمت مل جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے تبتغون، تم ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو، طلب کرتے ہو دنیا کا مال۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس کثیر غنائم ہیں، اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں۔ تو تم اللہ کے نام پر اگر کسی نے اسلام کا دعویٰ کر دیا ہے، تمہیں سلام کر دیا، چھوڑ دو اسے، کیونکہ اللہ نے تمہارے مقدر میں بڑی بڑی سلطنتیں رکھی ہوئی ہیں، ابھی تو کثیر غنائم آنے والے۔ پھر کہا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اور یاد کرو کہ تم بھی اسی عالم میں تھے اس سے پہلے، یعنی تم بھی مشرکین کے قبیلے سے تھے، پہلے تم بھی کفر میں تھے، اور تم نے بھی دعویٰ کیا تو تمہارے دعوے کو قبول کیا گیا، تمہارا بھی دعویٰ مانا گیا، تم سے بھی تمہاری نیت کے بارے میں تو سوال نہیں کیا گیا، تم نے بھی جب اسلام لایا ہے تو تمہارے بھی کلمے کا اعتبار کیا گیا۔ تو کذالک کنتم من قبل، تو تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی فضیلت بخشی، تمہارے ایمان کو قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں پاکیزہ کیا۔ تو اللہ پھر دوبارہ کہتا فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو جب یہاں پر حکم تو اس خاص سچویشن میں ہے، لیکن یہاں حکم بھی مفتیوں کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے۔ جب کسی کے لیے کوئی بات آئے تو پہلے تحقیق کر لیں کہ آیا کہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ ایسے نظریات رکھتا ہے کہ نہیں ہے۔ جب تحقیق ہو جائے اس کے بعد جو شریعت کہتی ہے فتویٰ دے دیا جائے، بلا تحقیق اور بغیر کسی کو جانے کسی پر کفر کی بات کر دینا، یہ اس کے ایمان کا رد کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا فرمایا جو بندہ مسلمان ہو اور بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے تو کافر کہنے والے کی طرف کفر لوٹتا ہے، یعنی پھر وہ کہنے والا جس کو کہہ رہا ہے وہ تو کافر نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ کہنے والا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سامنے والے کے اللہ کے ایک ماننے کو، رسول اللہ کے آخری نبی ماننے کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مفتیان کرام کے اندر ٹائٹل مفتی ہونا یہ بڑی چیز نہیں، بڑی ذمہ داری کی بات۔ مومن ایمان کا فیصلہ کرنا، کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا، کسی کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کرنا، یہ بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں آپ نے قلم اٹھایا اور قلم کو اٹھا کے لکھ دیا۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی مومن کے بارے میں آپ نے غلط بات لکھ دی تو ایک ایک جملے کے بارے میں اللہ پکڑ کرے گا۔
تو اللہ میں اپنی پناہ میں رکھے. فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے جو تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے. جو تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے اس. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اور بغیر عذر کے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں جہاد سے، فرمایا وہ برابر نہیں ہیں ان لوگوں کے والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو مجاہد ہیں جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. اب یہاں پر منافقین کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یہ جو بیٹھے رہنے والے جہاد سے شاید یہ منافق ہیں. نہیں، منافقین کی بات تو پچھلے رکوع میں 90 رکوع میں ہم نے کر لی. یہاں ان مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. فرض عین کسے کہتے ہیں؟ جسے نماز پڑھنا، مجھ پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے، آپ پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر علاقے میں سے 2-4 افراد ادا کر لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے. تو جہاد فرض کفایہ ہو. فرض کفایہ سے مراد کیا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم نہ ہو، اعلان کیا جائے. اعلان کیا کیا جائے؟ آؤ بھائی جہاد کرو. جہاد کا حکم آ جائے، جو لوگ آ جائیں وہ جہاد کرنے چلے جائیں. تو اللہ بیان کر رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کی گھر کی مجبوریاں ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو دیگر معاملات میں مصروف ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جہاد کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں. مجاہدین کا، جہاد کرنے والوں کا درجہ ان بیٹھے رہنے والوں سے بہت بلند ہے جو بغیر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اور اللہ نے بڑھایا ہے، فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جان سے. اللہ نے ان کے درجے کو بڑھایا ہے، ان کا درجہ بڑھایا ہے. کن پر؟ قاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جو بیٹھے رہنے والے ہیں ان کی بھی کوئی مجبوری ہے، یہ بھی جو ہے کسی مجبوری کے تحت یا کسی اور کام کے، کوئی دین کا اور کام کر رہے ہیں. جیسے بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ مدینۃ المنورہ سے بدر کے لیے جا رہے ہیں، مدینۃ المنورہ سے کسی غزوے کے لیے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو مدینہ میں بھی تو چھوڑنا تھا نا، جن کو جو پیچھے خواتین کو ٹیک کیئر کریں. جیسے کئی مرتبہ ایک نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم، جب یہ سب لوگ مسلمان صحابہ کرام جہاد کے لیے نکل جاتے تو حضور اپنے پیچھے عبداللہ بن مکتوم کو بنا کے چلے جاتے کہ میرے غیر موجودگی میں کوئی معاملہ ہو تو آپ کو سنبھالنا. تو وہ جو لوگ پیچھے رہ جاتے ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کی نیت صاف تھی لیکن کسی ضرورت کی بنا پر انہیں پیچھے رکنا پڑ رہا تھا. اللہ نے فرمایا وہ بھی اور جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا اور خیر کا وعدہ کیا ہو. یہ جو آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ یاد رکھیے، یہ بطور دلیل پیش کی جاتی ہے رسول اللہ کا ہر صحابی جنتی ہے. یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے مرشد نے بھی دیا نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ اس آیت سے ثابت ہے. یہ جو کچھ لوگوں کے اندر معاذ اللہ تصور ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 5 صحابہ مسلمان رہ گئے تھے اور معاذ اللہ سب اسلام سے نکل گئے تھے. استغفر اللہ العظیم. ہم کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، چاہے وہ صحابی صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں، یا وہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کہہ رہا ہے ان تمام لوگوں سے ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا وفضل اللہ، دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا گیا، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. سیکنڈ لاسٹ آیت ہے رکوع کی، اور رکوع پہ مکمل کرتے ہیں ہم. فرمایا کہ اللہ نے بڑھایا ہے مجاہدین کو، فضیلت دی ہے مجاہدین کو علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر. اور کیسا اجر دیا؟ اجرا عظیما، بہت بڑا اجر دیا. درجات منہ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے کئی بلند درجات ہیں. ومغفرہ، اور مغفرت ہے. ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک عام مسلمان اور ایک مجاہد جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد کیا ہو، اپنے مال سے بھی اور جان سے بھی. فرمایا ایک عام مسلمان اور اس مجاہد کے درجے کے درمیان 100 درجوں کا فرق ہوگا. 100 درجے اس مجاہد کے اللہ نے بڑھائے ہوں گے. اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں ان 100 میں سے 1 اور 2 درجے ملاؤ
تو ان دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اللہ نے اللہ کی راہ میں قتال فی سبیل اللہ، جو مجاہدین اسلام ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، اللہ نے عام مسلمانوں سے ان کے درجوں کو بڑھایا ہے. لیکن ان عام مسلمانوں سے منافق مراد نہیں ہے. عام مسلمانوں سے وہ جن کے دل میں ذوق جہاد تو ہے، ذوق قتال فی سبیل اللہ تو ہے، جذبہ تو ہے، لیکن زندگی کے دیگر مصروفیات کے اندر دیگر معاملات کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر پاتے. لیکن ہاں، جب حاکم اسلام کی طرف سے امیر المومنین جو ہو، وہ جب کہہ دے کہ ہر بندے پر لازم ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ نکلے تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس میں آدمی نہ نکلے تو یہ نفاق ہے. لیکن جب امیر المومنین کہے کہ بھائی ہمیں ایک فوج چاہیے، کچھ لوگ چاہیے، اور کچھ لوگ چلے گئے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. یہ والا معاملہ ایمان والا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اور جو اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں اللہ ان کی مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ